الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدقت يا رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے ایمان مجمل اور ایمان مفصل پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کریں کہ مسلمانوں کے لیے چند ایسی چیزیں ہیں جن کا یاد کرنا ان کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل بھی انہی بنیادی باتوں میں سے ہیں جن کا علم اور جن کا یاد ہونا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے ایک طرح سے ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھیں گے، لیکن ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے اندر کس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا اور فرمایا سب حق ہے، اس کا ماننا لازم اور فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں، جیسے قیامت کا آنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب ہو کر جنت یا دوزخ میں جانا، قبر میں عذاب یا ثواب ہونا، آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں حق ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتابوں اور اس کے فرشتوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ اسی کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بتایا گیا ہے۔ اب ایمان مجمل یہ ہے: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اور ایمان مفصل یہ ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی میں ایمان لایا۔ آخر میں ایک بات ذہن نشین کریں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول تسلیم نہیں کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو بھی نبی سمجھتے ہیں، یا جو لوگ قیامت کے دن کو نہیں مانتے، یا اسلامی عقیدوں کا انکار کرتے ہیں، یا اسلام کے فرضوں کو نہیں مانتے، یا اسلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہندو لوگ،
بتوں کو پوجتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، ایسے لوگ مشرک ہیں۔ اور جو لوگ دل سے مسلمان نہیں، صرف ظاہری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ کافر، مشرک اور منافق کی بھی کبھی بخشش نہ ہوگی، یعنی کافر، مشرک اور منافق ان تینوں کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، اور یہ لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پناہ دے۔